अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा आप लोगों को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि आज के किस्से से आपको वो सबक मिलेगा जो शायद पिछले किस्सों से मिला हो। आज का किस्सा मैं एक शेर से शुरू करना चाहता हूं कि चारा नहीं है कोई दुआ के सिवा, चारा नहीं है कोई दुआ के सिवा, सुनता नहीं है कोई खुदा के सिवा। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौन नहीं जानता? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जलीलुल कद्र और एक बहुत बड़े नबी और रसूल गुजरे हैं, और वो कलीमुल्लाह थे, यानी अल्लाह से बात करते थे। कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से बात करने वाला, अल्लाह से कलाम करने वाला। तो वो एक दिन कोहे तूर पर जा रहे थे अल्लाह तबारक व तआला से बात करने के लिए। तो रास्ते में एक औरत मिली, और उस औरत ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप रोजाना कोहे तूर पर जाते हैं, अल्लाह से बात करते हैं। मैं कई सालों से बांझ हूं, बे औलाद हूं, आप अल्लाह से दरखास्त कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, दुआ कीजिए कि मुझे एक चांद सा बेटा दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूं, तो मैं जरूर आपकी ये दरखास्त, आपकी रिक्वेस्ट मैं जरूर अल्लाह के सामने रखूंगा। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से बात करने के लिए कोहे तूर पर गए। बात करते करते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से उस औरत का जिक्र किया कि अल्लाह, वो औरत बहुत सालों से बांझ है, बे औलाद है, बहुत परेशान लग रही है, अल्लाह उसको बेटा दे दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, उस औरत से जाकर कहो कि उसको बेटा नहीं होगा, उसके मुकद्दर में बेटा नहीं है, यानी औलाद ही नहीं है। अब अल्लाह ताला का हुक्म था। मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो वो औरत वही इंतजार करते खड़ी थी, जरूरतमंद थी, तो इंतजार कर रही थी बड़ी बेचैनी के साथ। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने आए तो उसने पूछा क्या हुआ? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे मुकद्दर में औलाद का सुख नहीं है, तुमको औलाद नहीं होगी। वो औरत रोने लग गई, और अब क्या कर सकती थी, कोई दूसरा चारा भी नहीं था। जब अल्लाह ताला ने मना कर दिया तो बात खत्म हो गई, हरफ आखिर। बहरहाल वो रोते रोते चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने काम से चले गए। फिर कुछ साल के बाद, यानी साल डेढ़ साल के बाद में वो औरत फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली, तो उसके गोद में एक चांद सा बेटा था। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर कहने लगी, आप तो कह रहे थे कि मेरी किस्मत में, मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है, ये देखो औलाद पैदा हो गई, चांद सा बेटा हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हैरान, बड़े परेशान कि हर चीज का मालिक अल्लाह है, औलाद का देना नहीं देना, रिस्क का देना नहीं देना, इंसान को मारना जिलाना, सब अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह ने फरमाया था कि इसके मुकद्दर में बेटा नहीं है, औलाद नहीं है, तो इसको बेटा हुआ कैसा? अब वो बड़े परेशान, बड़े हैरान। तो वो जब दूसरे दिन कोहे तूर पर गए तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया कि ये अल्लाह, आपको उस औरत के बारे में मैंने रिक्वेस्ट की थी, दुआ की थी, तो आपने फरमाया था कि उसके मुकद्दर में औलाद नहीं है, लेकिन वो कल तो औलाद लेके आ गई, यानी उसके हाथ में बेटा था। जबकि आप हर चीज पर, आपके कब्जे कुदरत में हर चीज है, औलाद का देना नहीं देना ये तो आपके हाथ में है। आपने बोल दिया वो हर्फ आखिर है, आखिरी हर्फ है, फिर उसको औलाद कैसे हो गई? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, ठीक है मैं समझाता हूं, एक काम करो, मुझे इंसान का खून लेकर आ जाओ, इंसान का खून चाहिए। अब अल्लाह का हुक्म था, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी ली और अपनी कौम के पास गए
اور جا کر اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا خون مانگ رہے ہیں، آپ خون دیجئے۔ اب خون کا نام سن کر تو سب گھبرا گئے کہ خون کیسے دیں گے، تو جس کے بھی پاس جاتے وہ پیچھے ہٹ جاتا، کوئی بہانہ کر دیتا یا پھر بھاگ جاتا۔ اب جانور کا خون ہوتا تو بات الگ تھی، اب ڈائریکٹ انسان کا خون اب کہاں سے دیں گے؟ تو گویا موسیٰ علیہ السلام نے ہر ایک بندے کے پاس جا کر اللہ کا یہ حکم سنایا، لیکن ان کی قوم کا ایک آدمی بھی اللہ کے نام پہ خون دینے کے لیے آگے نہیں آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ابھی خون کہاں سے لے۔ بہرحال بالکل مایوس اور نا امید ہو کر وہ واپس کوہ طور پر لوٹ رہے تھے تاکہ اللہ کے سامنے جا کر اپنی ناکامی کو بیان کر سکے کہ کوئی بھی خون دینے کو تیار نہیں ہوا۔ تو جاتے جاتے راستے میں ایک درویش کو دیکھا، ایک فقیر کو دیکھا جو بالکل اللہ کی یاد میں مست تھا، اللہ کے عشق میں گم تھا۔ اس کو نہ کپڑوں کا ہوش تھا، نہ بالوں کا ہوش تھا، بالکل پراگندہ حال، اور نہ اس کو سردی کی فکر، نہ اس کو گرمی کی فکر، نہ اس کو بارش کا اثر، کچھ بھی نہیں، بس اللہ کی یاد میں مست، اور بس چلا جا رہا تھا جھومتے ہوئے، اور اس کی زبان پر بس یہ تھا اللہ 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 کہتا ہوا جا رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہ آخری اس سے بھی پوچھ لے تاکہ حجت تمام ہو جائے، حجت پوری ہو جائے کہ میں نے سب سے پوچھ لیا تھا۔ تو وہ درویش کے پاس، اس فقیر کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر سے اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو انسان کا خون چاہیے۔ تو اس فقیر، اس درویش نے کہا کہ اللہ میرا خون مانگتا ہے، بالکل میں تیار ہوں۔ اس نے ہاتھ پر چھری ماری اور اپنا خون دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ خون لے کر جانے لگے تو اس کو واپس بلایا کہ موسیٰ ایک منٹ ادھر آؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دائنے ہاتھ کا خون مانگا ہو، یہاں چھری ماری، وہ یہاں کا خون دیا۔ پھر جانے لگے موسیٰ علیہ السلام، پھر بلا کر کہا کہ اے موسیٰ ہو سکتا ہے اللہ گردن کا خون مانگتے ہو، ہے نا، تو یہاں چھری ماری، یہاں کا خون دیا۔ پھر جانے لگے، پھر بلایا، کہا کہ ہو سکتا ہے میرا اللہ اس کندھے کا خون مانگتا ہو، اس طرف کا خون مانگتا ہو، یہاں چھری ماری، یہاں کا خون دیا۔ پھر جانے لگے، پھر بلایا، کہا کہ اے موسیٰ ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے پیر کا خون مانگتا ہو، تو یہاں چھری ماری، یہاں کا خون دیا۔ پھر جانے لگے، پھر بلایا، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس پنڈلی کا خون مانگا ہو، غرض کے پورے بدن کے ہر حصے کا، کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عضو کا خون مانگا ہو، اس حصے کا خون مانگا ہو۔ جسم کے ہر حصے کو چھری سے تھوڑا تھوڑا کٹ کر کے انہوں نے خون موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، یعنی پورے بدن کا خون نکال کر موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ خون لے کر کوہ طور پر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارا قصہ سنایا کہ آپ نے حکم دیا تھا، میں پوری قوم کے پاس گیا اور پوری قوم پیچھے ہٹ گئی، کسی نے بھی خون دیا نہیں۔ ایک آتے وقت ایک تیرا اللہ کا بندہ، ایک درویش مجھے مل گیا، اس کو میں نے تیرا حکم سنایا تو اس نے اپنے بدن کا خون کا ہر قطرہ مجھے دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے اس عورت کے اولاد کے لیے مجھ سے کہا تھا، اس کے مقدر میں ہم نے اس کو بے اولاد ہونا لکھا تھا۔ اے موسیٰ، کیا تم کو پتا ہے جب وہ عورت تمہارے پاس سے مایوس روتے ہوئے لوٹی تو وہ گھر نہیں گئی، وہ میرے اس بندے کے پاس گئی، اس درویش کے پاس گئی اور اس سے دعا کی درخواست کی، اور اس درویش نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میرے سامنے رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ اس بندی کو اولاد دے دے، اس کو بیٹا دے دے۔ اے موسیٰ، اب تو ہی بتا، جو بندہ میرے ایک حکم پر اپنے بدن کے خون کا ایک ایک قطرہ قربان کر دے، میں اس کی دعا کیسے رد کر سکتا ہوں، کیسے لوٹا سکتا ہوں؟ تو میں نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو اولاد دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بات کو سمجھ گئے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ بہت سارے اللہ والے، بہت سارے اولیاء کرام اور بہت سارے درویش اور فقیر ایسے گزرے ہیں جو دکھنے کو تو بالکل پھٹے پرانے اور سیدھے سادے نظر آتے تھے، لیکن وہ شعر ہے نا کہ تر دامنی پر ہماری نہ جائیو اے شیخ، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ دکھنے کو تو بالکل سیدھے سادے، لیکن اللہ کے یہاں ایسا مقام، ایسا مرتبہ کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ بھی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دل کی بات سن کر اس کو پورا کر دیتے تھے۔ مجھے امید ہے تھوڑے بات لمبی ہو گئی، لیکن سمجھانا ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تلبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیے، بچوں کو بھی پلائے۔ گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے۔